تو ہو چیزیں دیگر ای سراپا انتظار او منتظر. ابد کون ہے جو گھر سے اٹھے وضو کرے کوہ طور پہ جائے جوتے اتارے تقاضۂ رویت کرے آواز آئے لم کرانی تو نہیں دیکھ سکتا. یہ ہے یہ صحیح سراپا انتظار. یہ سراپا انتظار ہے. انتظار کرتا رہا. وہ منتظر کون ہے جو کنڈی مار کے سو جائے اللہ جبریل کو بھیج کے کہے جا ہاتھ باندھ کے عرض کرنا سونے اٹھو اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. یہ سراپا انتظار وہ منتظر جو گھر سے نکل کے خود جائے وہ سراپا انتظار ہے. محبوب اور وہ جو منتظر وہ ہے جس کا انتظار کیا جائے جو گھر میں سوئے اللہ کہے جبریل جا کہنا سونیا اللہ تیری ملاقات کا مشتاق ہے. میرے مالک نے اپنے محبوب کو نوازا محبتوں کی انتہا کر دی. یہاں رک کر کے ایک بات عرض کروں جب حضور اللہ کی بارگاہ میں گئے نا السلام علیکہ ایھا نبی اے نبی تیرے پہ سلامتی ہو. میرے محبوب ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں باری تعالیٰ آج کی شب تو تیری بارگاہ میں دلہا بن کے آیا ہے. بارات تو زمین پہ کھڑی ہے. صرف میرے پہ سلامتی نہ کر امت محروم رہے گی. مجھے تو نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی دوبارہ یہ بھی کہہ دے وعلی عباد اللہ الصالحین. سویا تیری امت کو بھی میں نے سلام پیش کر دیا. یار قربان نہ جائیں اس محبوب کی عظمت پر جو ماں کی گود میں آئے تو سجدہ فرماتی ہیں لب جنبش میں تھے. میں نے کان قریب کیا تو حضور کے لب کیا کہہ رہے تھے اللہم رب حب لی امتی اللہ میری امت کی کو سلامتی عطا کرنا. فضل بن عباس کہتے ہیں میں آخری لمحے لب میں اتار رہا تھا تو حضور کے لب جنبش میں تھے. میں نے کان قریب کیا تو آواز آ رہی کہ اللہم رب سلم امتی اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے. یار جو محبوب ماں کی گود سے قبر کی دیواروں تک امت نہیں بھلاتا جو مکے کے بازاروں سے لے کر جبل صلا تک امت کا پکارتا ہے جو محبوب طائف کے بازاروں سے لے کر کعبہ کوثر کی بلندیوں تک بھی امت کو نہیں بھلاتا. وہ امت اپنے اپنے اندر اتر کے دیکھے اپنے اپنے زمین کی عدالت لگا کے دیکھے اپنے من سے فیصلہ مانگے. میں نے زندگی بھر محمد کے نعروں کی جب گونج اٹھائی ہے میں ساری زندگی پکارتا رہا میں رسول اللہ کا غلام ہوں. میں نے کہا اس غلامی کے بغیر مجھے موت آ جائے. میں نے کہا یہ عشق نہ ہو تو زندگی فضول ہے. اپنے اندر اتر کر کے دیکھوں میرے کپڑے میرے چہرہ میری سوچوں کے زاویے کیا اس پیغمبر کی ترجمانی بھی کرتے ہیں کہ مخالفت کرتے ہیں. جس پیغمبر کے امتی ہو جس نے ساری زندگی نہ بلایا جس محبوب نے آخری دموں تک دنا فتح اللہ کی گلیوں میں جا کر بھی اللہ سے امتی یاد بلکہ مجھے ایک بات یاد آ گئی. حضور فرماتے ہیں جب میں جا رہا کیونکہ یہ سفر معراج مختلف سٹیپ کے اندر ہے. مسجد حرام سے اقصیٰ تک حضور نے براق پہ سفر کیا. اس پہ سفر کیا سنیے ذرا میرے محبوب نے امت کو کتنا نوازا. اور مسجد اقصیٰ سے لے کر پہلے آسمان تک حضور نوری سیڑھی پہ گئے. پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پر گئے. 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک جبریل کے پروں پہ گئے. وہاں جبریل کی بھی بس ہو گئی. نور بشر کا جھگڑا چلیا تو سدرہ پہ جا کے گل مک گئی. میرے استاد تو کہتے ہیں سدرہ پہ جانے کی ضرورت نہیں بات تو اقصیٰ میں ختم ہو گئی. سارے نوری پیچھے کھڑے ہیں مصطفیٰ کریم مصلی امامت پہ کھڑے ہیں. اس سے بھی 2 قدم پیچھے آ جائیں اگر غور کریں تو بات حضرت ام ہانی کے گھر میں ختم ہو گئی تھی. بشر تے چادر تان کے ستا نور جمعے پہ تلیاں جس کی خاطر عرش بریدیاں سجیاں ہویاں نے گلیاں. بشر تے اگے ود نہیں جاوے بشر تے اگے ود نہیں جاوے نوری رہ گیا تھلے تے جد اونوں ودا ویندا پیا اندر بلے بلے بلے. جب سدرہ پہ آگے جبریل کی بس ہوئی نا میرے حضور نے فرمایا اور اگر آپ توجہ کریں تو وہ مکالمہ میں شیخ سعدی کے لہجے میں کہہ جاؤں. شیخ سعدی فرماتے ہیں بدو گفت سالار بیت الحرام اے حاملے وہی برتر خرام. بیت الحرام کے سالار نے کہا وہی لانے والے بڑھنا آگے تو وہاں جا سکتا ہے جہاں کوئی بھی جاتا نہیں. بدو گفت سالار بیت الحرام اے حاملے وہی برتر خرام وہی لانے والے بڑھنا آگے. چدر دوستی مخلص یافتی
مسجد حرام سے لے کر اقصیٰ، اقصیٰ سے لے کر پہلے آسمان سے 7ویں آسمان، اور وہاں سے سدرۃ المنتہا تک جو در دوستی مخلص یافتی. تو نے مجھے دوستی میں مخلص نہیں پایا؟ تیرا ساتھ تو نہیں چھوڑا نا؟ انانم سے صحبت چرا کافی، جب میں نے مخلص تیری دوستی نبھائی تو جان کیوں چھڑا رہا ہے؟ بڑھنا آگے. تو ہاتھ باندھ کے جبریل نے کہا اگر یک سرز موے برتر پرم فروغ تجلہ بسودت پرم. حضور ایک بات بھی برابر بھی آگے بڑھا سارے پر جل کے راک ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اور سنیے یار، کچھ سیرت نگاروں نے یہاں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی. وہ کہتے ہیں آقا کریم مسکرا کے فرماتے ہیں جبریل تو نے کہا لو دنو تو خط وطن لہ ترکتو، اگر آگے بڑھا تو بل سارے پر جھل جائیں گے. ایک وقت تھا میرے جد امجد ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا. تو نے آ کر پوچھا ماں حاجت اللہ کا یا ابراہیم کو حاجت ہے تو بتاؤ. تو میرے جد امجد نے تجھ سے یہ پوچھا جبریل مجھے آگ میں ڈالنے کی ترکیب نمرود کے دماغ میں کس نے ڈالی؟ تو نے کہا رب جلیل نے. تو میرے جد نے کہا جلیل کی یہ مرضی ہے تو خلیل کی بھی یہی مرضی ہے. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں علمہ بحالی مالک من سؤالی. جب وہ میری حالت کا علم رکھتا ہے تو میں تیرے سے سوال نہیں کرتا. جا جبریل خدا خود ہی مجھے دیکھ لے گا. تیری پیشکش کو میرے جد امجد نے قبول نہ کیا، لیکن جبریل تیرا پوچھنا بھی ایک احسان تھا. مشکل گھڑی میں کوئی آ کے پوچھ جائے یہ بھی کوئی معمولی بات ہے. تیرا پوچھنا بھی احسان تھا. چل آج میں اس احسان کا بدلہ دینا چاہتا ہوں. میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی جا سکتا نہیں. بتا اللہ سے کوئی ہے ہی بات تو میں تیری کہہ دوں. تو جبریل نے عرض کی حضور آپ کے جد امجد تو نہ مانے، میری آرزو ہے یہ آپ کے کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا اگر یہ بات سماعت کر لی. اللہ سے کہنا کل قیامت والے دن جب امتیں پل صراط سے گزریں گی، جو بال سے بریک اور تلوار سے تیز پل ہوگا تو کٹ کٹ کے جہنم میں گریں گے. مجھے اللہ نے 600 نوری پر دیے، ایک پر کھولوں شرق و غرب ڈانپ لیتا ہوں. زندگی بھر میں نے پر نہیں کھولے. عرض کرنا باری تعالیٰ جبریل کی آرزو ہے جب محمد کی امت کے گزرنے کا وقت آئے میں سارے پر بچھا دوں تاکہ محمد کی امت سلامتی سے گزر جائے. اللہ اکبر. ایک دن صحابہ کہتے ہیں حضور قیامت کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ فرمایا میزان پہ آنا، میں امت کے اعمال تول رہا ہوں. حضور آپ اگر وہاں نہ ہوئے تو فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا، جام بھر بھر کے پلا رہا ہوں گا. حضور وہاں بھی نہ ملے تو فرمایا پل صراط کی داہنی جانب آ جانا، وہاں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگوں گا اللہم رب سلم امتی، اللہ محمد کی امت کو سلامتی سے گزار دے. میرے اللہ حضرت فرماتے ہیں تم پاگل ہو، تمہارا عقیدہ ہی درست نہیں ہے. اس امت کو جو حضور کی سچی غلام ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں، پل صراط سے یوں کر کے گزرنے کی ضرورت نہیں. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. یار اعلیٰ حضرت کی یہ نعت کسی مجلس میں کوئی بندہ پڑھ رہا تھا تو اس مجلس میں علامہ اقبال بھی موجود تھے. اس بندے نے جب نعت پڑھی زہ عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو اعلیٰ حضرت علامہ اقبال جھوم اٹھے. کہا یار یہ کس کا کلام ہے؟ پڑھنے والے نے کہا فاضل بریلوی کا ہے. کہا یار اگر تیری ملاقات ہوئی تو ہاتھ باندھ کے میری طرف سے منت کرنا کہ آپ کی نعت کے شعر مجھے یہ پیغام دیتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے. خدا کے لیے اس میں 2 شعر میرے بھی شامل کر لو. انہیں کہنا 2 شعر میرے بھی شامل کر لو، شاید میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. کہا کون سے شعر؟ کہا تیرے فاضل بریلوی، تیرے امام اہل محبت نے کہا تھا زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد.
میرے شعر پیش کرنا تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ ارے تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد، کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ پل سے رضا اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ ایک طرف میرے حضور امت کے لیے دعائیں مانگے، دوسری طرف جبریل کے پر بچھے ہو، تو میاں وہ امتی تو جھوم کے گزر جائے گا، لیکن گزرے گا وہ جو محمد کا امتی ہوگا، جس کو حضور یہ نہ کہے کہ تیرے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا میں بتا دیا تھا حضور کہ من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ میرے سے۔ آج تو پرائمری اسکول کا طالب علم یونیفارم نہ پہنے تو اسکول والے قبول نہیں کرتے، ہمارا ہے ہی نہیں، بھلے ہی وہ 10,000 فیس دیتا ہو، وہ کہتے ہیں اس کی شناخت ہی نہیں ہے۔ وہ بھائی پرائمری کے اسکول کی شناخت نہ ہو قبول کرنے سے انکار کر دے۔ آج تو اپنے پیر کے رنگ کی مرضی کی ٹوپی نہ پہنے تو وہ مرید کو مرید نہیں مانتا۔ او میاں کیا میرے سونے محمد کے دین کا کوئی یونیفارم نہیں ہے؟ قیامت والے دن حضور کی بارگاہ میں جائیں، ساری زندگی نعرے لگائے ہیں ہم غلام ہیں غلام ہیں، یہ نہیں ہے۔ دعا کرے حضور قیامت کے دن کہہ دے وہ دیکھو محمد کا غلام آ گیا ہے۔ دعا کرے، عمل ایسا کرے کہ رسول اللہ قیامت کو تسلیم کر لیں۔ تو جب مان لیا نا حضور نے تو پھر انشاءاللہ سچ ہی کہہ رہے ہیں۔ کوئی پریشانی والی بات ہے؟ جو معراج کی شب رخصت کرتے اللہ نے اپنے محبوب کو تحفہ دیا، وہ ایسا تحفہ ہے کہ جو اس قوم کے بچے بھی جانتے ہیں۔ کیا تحفہ تھا وہ؟ صرف پڑھنے والے بولو، باقی کو چھٹی ہے۔ کیا تھا؟ کیا تحفہ تھا؟ اپنے لیے، میرے لیے نہیں، میں اپنی تقریر اکیلا بھی کر سکتا۔ نماز بندے اور اللہ کی ملاقات کا سبب اور ذریعہ ہے، تو جب ہے سب کچھ نماز، اس کو چھوڑ کر ہم کامیابی کیسے پائیں؟ ذرا بخاری شریف کے دامن میں آئے نا، حضرت بلال کہتے ہیں جب کبھی کبھی ان کا دل غمزدہ ہوتا، یہ میں ان نوجوانوں کے نام یہ پیغام دے رہا ہوں جو چوک میں کھڑے ہیں، اذان ہوتی ہے سنی انسنی کر دیتے۔ بلال کہتے ہیں کبھی کبھی حضور کا دل غمزدہ ہوتا تو مجھے آواز دیتے، ارحنا یا بلال، بلال اٹھ محمد کے دل کو راحت پہنچا دے۔ تو میں اٹھ کے اذان پڑھتا تو اذان کے نغمے سے رسول اللہ کا دل ٹھنڈا ہو جاتا۔ بتائیے یار، جس نغمے سے حضور کا دل ٹھنڈا ہو، جس عمل سے حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہو، نہ میں وہ نغمہ سنوں نہ وہ عمل کروں اور کہوں کہ میں دنیا کا بادشاہ بن جاؤں، ایسا ممکن نہیں۔ اقبال رو رو کر کہتا رہا کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، بلکہ طبعی نہ رہی، شودہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزار روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ مسجد مرثیہ خواہ ہے، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ ہماری مسجد پتھروں سے آباد ہے، ٹائلوں سے آباد ہے، قالینوں سے آباد ہے، لیکن کاش کہ ہماری مسجد ہماری جبینوں کے سجدوں سے آباد ہو جائے۔ آج پوری دنیا کے اندر جو ہمارا حال ہے، پوری دنیا کے اندر، میں نہیں کہتا، اور آج تو یہ بات زیادہ تفصیل سے بتانے والی بھی نہیں ہے کیونکہ پوری دنیا کا ریسرچ سینٹر ہر بندے کے ہاتھ میں ہے۔ مسجد کا مفتی اتنا تیز نہیں ہے جتنا گوگل کا مفتی تیز ہے۔ آج ہر بندے کو ہر پل کی خبر ہے۔ ذرا اتر کے دیکھیں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی حالت کیا ہے۔ یہ جو میں چیختا ہوں، میں نہیں چیختا۔ کبھی فلسطین، کبھی کشمیر، کبھی سیریا، شام، یمن اور لبنان کے بارڈر پہ جا کے ان یتیموں کی چیخیں سنیں جو چیخ کے اپنی طرف ہمیں آقا نہ دیکھ کر مایوس ہوتے جا رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے بھائی، سوچنے کی بات، اسے بار بار سوچ۔ آج پوری دنیا کے اندر ہماری حالت یہ ہے کہ مسلمان لٹ رہا ہے، پٹ رہا ہے، پس رہا ہے۔ او بھائی، ہم اپنوں کو بھی روٹی کھلانے کے قابل نہیں رہے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم
اپنے لباس سے لے کر اپنی سوچوں تک حضور سے دور ہو گئے ہیں. اقبال نے ایک بلکہ بڑا خاص اور سادہ پیغام دیا، گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. او بندے اگر تم مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر جینا ممکن ہے. اسے 2-3 بار کہیں، قرآن کے بغیر جینا ممکن ہے. اگر جینا ہی ہوتا تو جو قرآن کو نہیں مانتے وہ بھی جی رہے ہیں، جو بسرے بازار اس کی بے حرمتی کرتے ہیں وہ بھی جی رہے ہیں، جو توہین کرتے ہیں وہ بھی جی رہے ہیں. اقبال کہتا ہے جی تم بھی رہے ہو، اگر مسلمان بن کے جینا چاہتے ہو تو اس کے بغیر جینا ممکن ہے. اگر ہم اس کے بغیر جی رہے ہیں تو کیسے مسلمان ہیں؟ قرآن تو وہ ہے، اقبال نے کہا آن کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا یزال اس کو قدیم. یہ وہ زندہ کتاب ہے، نہ اسے زوال آتا ہے اور نہ قیامت تک یہ پرانی ہوتی ہے. آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ، اور صرف کتاب ہی زندہ نہیں ہے، قرآن بھی زندہ ہے، صاحب قرآن بھی زندہ ہے. اللہ نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جاتا ہے. جب قرآن بھی زندہ ہے، صاحب قرآن بھی زندہ ہے، ہم رسوا کیوں ہیں؟ جب قرآن بھی زندہ ہے، صاحب قرآن بھی زندہ ہے تو ہم رسوا کیوں ہیں؟ یہاں جب مسجد میں میرے ہاتھ میں مائک آ جائے تب تو میں کہتا ہوں مصدق خیرہ نے دیدہ سائیں مگر ہو گئے. کیا ہمارے مگر سائیں نہیں ہیں؟ جب ہیں تو پھر میں پچھلے مہینے عمر شریف کی سعادت حاصل کر کے واپس پلٹا ہوں. میں ایسے لوگوں کو جنتوں میں تنقید نہیں کرتا، صرف میں حقیقت سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں. ہم یہاں جب لوگوں کے سامنے بات کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں آقا تیرے شہر دے ٹکڑے منگساں تے ذوق لے لے کھاساں، اور وہاں جا کے مزہ نہیں آتا. پاکستانی ہوٹل بتاؤ، انڈیا کا ہوٹل بتاؤ، شلواری کہاں سے ملتی ہے، فلاں کہاں سے ملتا ہو. بھائی وہاں تو ٹکڑے مانگتے تھے، یہاں شکوے کرتے کبھی ہوٹل دور آ گیا ہے، کبھی یہاں سے کھانا اچھا نہیں ملتا، کبھی ٹریول ایجنٹ نے میرے ساتھ ظلم کیا. اور میاں جو رسول اللہ کا غلام ہوتا ہے وہ ٹکڑوں کا محتاج نہیں ہوتا. وہاں جا کے کھچر خراب ہوتے ہیں جو وہاں بھی نوابیاں دکھاتے ہیں. جو رسول اللہ کے غلام بن کے جاتے ہیں انہیں شکوے نہیں آتے، وہ نام ہی مانگے محمد عطا فرما دیتے. اللہ حضرت نے کہا تھا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. جس گلی میں تاجدار مانگتے ہیں، میرے جیسا بندہ شکوے کیوں کرے؟ جب رسول اللہ زندہ ہے، جب قرآن زندہ ہے، ہم رسوا کیوں ہیں کہ میں اپنے اندر اتر کے پہنچوں؟ اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر قرآن اور صاحب قرآن جیسا عمل موجود ہے. کوئی بھی ڈپارٹمنٹ اس وقت تک اپنے امپلائیز کو قبول کرتی ہے جب تک وہ ان کی ڈیمانڈ پہ عمل کرتے ہیں، اور جب وہ ان کی ڈیمانڈ کے مطابق زندگی نہ گزارے، وہاں وقت نہ گزارے، خارج کر دیتے ہیں. میں اور آپ سوچیں یار، سوچیں پوری دنیا کے اندر آج پاکستان کے حالات کسی کو بتانے والے تو نہیں ہیں، لیکن ہم وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے حق کے لیے لڑنا جانتے ہی نہیں. بدھو قوم ہے. میں معافی چاہتا ہوں، کوئی اگر کلمہ غلط ہو تو مجھے معاف کرنا. قرآن کہتا ہے نا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنے آپ کو. میں نے شاید پہلے بھی یہ بات کہی تھی، میں دوبارہ پھر کہہ کے جا رہا ہوں. ہر بندے کی زبان پہ، وہ افسر ہے، وہ خادم ہے، وہ نوکر ہے، وہ جتنا مرضی آقا ہے، ہر بندے کی زبان. نواز شریف چور ہے، زرداری غداری ہے، عمران خان بغیرت ہے، شہباز شریف ڈاکو ہے، آرمی گندی ہو گئی ہے. یعنی ہم لوگ روزانہ یہ تبصرے کر رہے ہیں. اپنے ایمان سے بتانا میرے کہنے پہ نہیں، اپنے اندر سے جواب لے کر ہاں آیا تو کہنا، نہ ہاں یہ تو نہ کہنا. ہر روز رات کو بیٹھ کر حکمرانوں کو 50 گالیاں سارے ثواب کریں، اور تمام تر پارلیمنٹیرین کو بھی گانا نکال کے سو جائیں. صبح اٹھیں گے تو ان کی ختم ہو جائے گی. ہاں جی، کیا امن پیدا ہو جائے گا؟ امن کا تعلق ان سے نہیں ہے، ہم سے ہے.
جب میں دکان پہ ایمانداری سے سودا بیچتا ہوں، زرداری غداری ہے تو اپنے گھر میں، کوئی لٹیرا ہے تو اپنے گھر میں. جب میں ایماندار ہوں، اللہ کا وعدہ ہے میں ایماندار بندے پہ ڈاکو مسلط نہیں کرتا. مجھے اللہ کے وعدے پہ شک کیوں ہے؟ میں اپنے ایمان پہ غور نہیں کرتا. میں اللہ سے چور کا ہاتھ کاٹنے والا حکمران روزانہ مانگتا ہوں، چوری چھوڑنے کے لیے تیار ہے نہیں. میں نشہ کرنے والے بندے کو سلاخوں کے پیچھے دھکیلنے والا حکمران تو روز مانگ لیتا ہوں. مجھے پتا ہے آرٹیکل 62 اور 61 میں کیا ہوتا ہے. مجھے پتا ہے کہ آرٹیکل 26 میں 6 میں 7 میں 10 میں کیا ہوتا ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ اللہ کا قرآن کیا پیغام دیتا ہے. کون سے آرٹیکل ہیں قرآن سے چھوڑ کر ہم یہ دیتے ہیں. او بھائی خدا را اپنے عمل پہ غور کرو. وہ کیا کسی کہنے والے نے سادہ سا جملہ کہا کہ تم خود ہی اپنی اداؤں پہ غور کرو، ہم نے جو کہا تو شکایت ہوگی. یہ عمر بن خطاب نے کہا تھا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، خود اپنا حساب کر لو اس سے کل کے کل کوئی تمہارا حساب کرے. میں آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں تو اتنے لوگ میرے سامنے، تو میں اپنی کسی کمی کو بیان کرنا چاہوں کہ یار غصہ نہ کرنا، اس طرح بیٹھنا میری بری عادت ہے. یعنی اپنی عادت کو برا کہہ کے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، شرمندگی نہیں محسوس کرتا کہ مجھے بار بار اس طرح ہلنے کی عادت ہے، یہ بری عادت ہے، برا محسوس نہ کرنا. تو میں شرمندہ نہیں ہو رہا. کوئی بندہ کھڑا ہو گیا آپ میں سے کہے حضرت یہ بار بار ہلنا آپ کی بری عادت ہے، تو شاید میں اس کو برداشت نہ کر سکوں. بات وہی ہے، اپنی زبان سے کہیں تو غصہ، کسی نے کہیں تو برداشت نہ ہوئی. یہی تو حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، خود حساب کرو اس سے قبل کہ کل کٹہرے میں تمہارا حساب کیا جائے. اپنے اندر اترے یار، اپنے اعمال پہ غور کریں. یہ درس قرآن کا پیغام ادارہ المصطفیٰ اس لیے دیتا ہے کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کے دامن میں آج بھی عزتیں ہیں. کعبے کے رب کی قسم، قرآن مسلمانوں کی وہ پونجی ہے، وہ متاع گنگشتہ ہے کہ جو آج بھی ہمیں عزتوں کا تاج پہنا سکتی ہے، ہماری گئی ہوئی عزت ہمیں واپس دلا سکتی ہے. قرآن ہمیں روشنی دے سکتا ہے. قرآن ہمیں زمین سے اٹھا کر اوج ثریا تک پہنچا سکتا ہے. قرآن ہمیں ذلتوں سے نکال کر عزتوں کی دستار پہنا سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ ہم قرآن کی قیادت کو قبول کر لیں. جب قبول ہی نہیں کریں گے تو قرآن کیا کرے گا؟ تو درس قرآن کا مقصد یہ ہوتا ہے قرآن کو سنیں اور سننے کے بعد قرآن پاک پر نہ بولیں. تھوڑا سا بول دیں گے تو میں سمجھوں گا سمجھ آ گئی. قرآن پڑھنے کے بعد اس پر عمل کریں. جتنے جوش سے آپ نے یہ کہا، میری دعا ہے اللہ اتنے جوش سے ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو بھی کہا درس قرآن کے جو کلمات میری زبان سے نکلے، مجھے پتا ہے اللہ پاک کے جب میں غفیر ہے بے ترتیب سی گفتگو شاید میں موضوع سے ہٹ گیا ہوں، لیکن جب چیخنے والا چیخ کے کوئی بات کرے، جب دکھڑا سنانے والا دکھڑا ہے، تو لفظوں کا زیر و کم ضروری نہیں ہوتا. میں یہ آرزو کروں گا اللہ کی بارگاہ میں کہ باری تعالیٰ اگر میری زبان سے نکلے بے ترتیب سے جملے ان لوگوں کی سمجھ آ گئے ہیں، اللہ میرے جملوں میں اثر ڈال کے ان کو دلوں میں اتار دے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. یہ نہ ہو ساری رات ہم سبحان اللہ کہیں، آمین کہیں، ساری رات اونچی اونچی آواز سے جب وہ ایکسپٹ کر لیں، لیکن یہاں سارا اسلام مسجد میں جھاڑ کر خالی دامن گھروں کو لوٹ جائیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. مزہ تب ہے کہ جتنے لوگ ابھی درس قرآن میں بیٹھے ہو، فجر کی جماعت درس قرآن کی قبولیت کا پیغام عام کر دے. آپ لوگوں کی محبتیں، قرآن پاک کی کیسی دولت ہے، آج بھی عزت دیتی ہے. قیامت تک اگر عزت ہے تو قرآن کے دامن میں ہے. اللہ کی توفیق سے ادارۃ المصطفیٰ ظلمتوں کے دور میں اجالے بانٹتی ہے تحریک. اللہ کی توفیق سے ہم اللہ تعالیٰ کا کروڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس مالک نے ہمیں توفیق سے نوازا کہ ہم قرآن کے کچھ کلمات کہنے کے قابل ہیں، اور آپ لوگوں کی محبتوں کے ساتھ کہ جو سننے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں. یقین کریں اگر اتنے لوگ قرآن کے داعی ہو جائیں، ہر بندہ جو کر سکتا ہے وہ کرے. کچھ لوگ قرآن کے پیغام کو سنا سکتے ہیں، کچھ سن کے آگے پہنچا سکتے ہیں، کچھ لوگوں کو پیغام دے کر دعوت دے کر یہاں لا سکتے ہیں، کچھ لوگ مالی تعاون کر کے آگے بڑھا سکتے ہیں. جیسے جیسے کوئی کر سکتا ہے
اپنا حصہ ڈالتا رہے، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو محروم نہیں کرتا ہے۔ سارے ممبر پہ بات نہیں کر سکتے، سارے مال پیش نہیں کر سکتے، سارے گھروں کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتے، سارے لوگوں کو دھکیل کر یہاں نہیں لا سکتے، سارے لوگوں کی منتیں نہیں کر سکتے، لیکن سارے نماز تو پڑھ سکتے ہیں، سارے قرآن کی تلاوت تو کر سکتے ہیں۔ اور یہ تو وہ قرآن ہے کہ جسے نہ بھی پڑھنا آتا ہو وہ انگلی پھیر کے کہے تو نے یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے۔ اور جو قرآن کو صرف حق حق کہے اللہ تو اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو جا کوئی قرآن کو پڑھ کے عمل کی زندگی مانگے، اللہ اسے کیسے محروم کر سکتا ہے۔ ادارۃ المصطفیٰ کے ان جوان فکر نوجوانوں نے جو درس قرآن کی اس تحریک کو شروع کیا اور درس قرآن کے سلسلے کو آپ تک پہنچایا، یار دعا کریں اللہ ان جوانوں کی جوانیاں پیدا فرمائے جو ہمیں مل بیٹھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں اور ہم لوگ قرآن کی کچھ باتیں کر کے اللہ سے عمل کی خیرات مانگ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ تو ادارۃ المصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے درس قرآن کی اس تحریک کے ساتھ اگر آپ بھی لوگ ان کے کندھوں سے کندھا ملا کے آگے بڑھیں گے تو ایک مل گئے تو 11 بن جاتے ہیں۔ میرے کریم آقا جب مکے کی وادی سے قرآن کا پیغام لے کے اٹھے اکیلے ہی تھے، لیکن لوگ اکیلے ہی چلے تھے جان پہ منزل، مگر لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ سارا سال مبلغین ادارۃ المصطفیٰ قرآن کا پیغام جگہ جگہ ملک کے طول و عرض میں پیش کرتے ہیں، اور سال کے بعد ان لوگوں کے لیے جو سارا سال قرآن کا پیغام سنتے ہیں، آگے منتقل کرتے ہیں، اس کا پیغام دیتے ہیں، سال کے بعد ان لوگوں کو قرآن کا نور دکھانے کے لیے اور قرآن پاک کی وہ تاثیر دکھانے کے لیے سال کے بعد گجرانوالہ کے سرزمین پہ قرآن کا میلہ لگتا ہے، جسے مصطفی اجتماع کا نام دیا گیا ہے۔ میں آپ لوگوں کی خدمت میں ملتمس ہوں، گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی 5 مارچ بروز اتوار کو